من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قابل احترام بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ آل عمران کی چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس میں جو ہے وہ اکثر جو تذکرہ ہوا ہے وہ اہل کتاب کا ہوا ہے، جو یہود و نصارہ کے نام سے یاد کیے جاتے تھے اس میں، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دین کے اوپر ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ اس وقت، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، یہود و نصارہ تھے یا صحابی تھے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے اور ان کے مخالفت میں جو ہے وہ بڑے طاقت سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کے اوپر ہے، اور اپنا دینی رشتہ جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ عقیدہ ان کا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے بالکل خلاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بتوں کو توڑنے والے تھے، اور انہوں نے جو تھے وہ بت سجائے رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ ایک اللہ کی بندگی کی دعوت تھی، اور یہاں یہ جو تھے عزیر علیہ السلام کو یہودی جو تھے وہ اللہ کا بیٹا جو ہے وہ بنائے رکھے تھے کہ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور اپنے اس عقیدے کے اوپر فخر کرتے تھے، لیکن وہ جو یہ عقیدہ انہوں نے بنایا تھا یہ وہ اس کو جو ہے وہ شرک نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کا بھی یہی حال تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا کوئی اس طرح کا عقیدہ نہیں تھا، لیکن اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑتے تھے، کیونکہ وہ جو بات کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے تو ان میں وہ زیادہ وزن یہ سمجھتے تھے کہ اس بات کے اندر زیادہ وزن ہے۔ اسی طرح آج کا جو معاشرہ ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت پوری کی ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی ہے اور سنت ابراہیمی کی ہے، لیکن جب ان کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے تو ان کبھی طرح جو ہے وہ کفر و شرک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ کسی بھی فرقے کا آپ عقیدہ جو ہے وہ پڑھیں گے، ان کی کتابوں سے، ان کے علماء و مشائخ سے آپ سنیں گے تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے سے نہیں ہے۔ جو اس وقت کے یہود و نصارہ تھے یا مشرکین تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی کہ اگر تمہارے عقیدے کے اندر شرک ہے تو پھر تمہارے یہ سارے اعمال جو ہے وہ بیکار ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ اللہ کی کتاب میں وہ بات بیان فرمائی ہے کہ
18 برگزیدہ انبیاء کا ہے وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر دل پر محال یہ بھی شرک کر دیتے تو ان کے بھی جو ہے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ شرک کرنے نہیں آتے اس دنیا میں، وہ شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھائی جا رہی ہے۔ وہ جو دعویٰ کرتے تھے اپنے نسبت کو انبیاء کرام سے جوڑنا چاہتے تھے، ان کو یہ بات اس لیے بتائی کہ تم جو اس سے جو ہے اپنا رشتہ ناطہ جو ہے دینی وہ جوڑنا چاہتے تو وہ بھی اگر شرک کرتے بالفرض محال تو ان کی اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو آپ جو ہے وہ اس گھمنڈ میں نہیں رہنا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کریں گے اور اس کے بعد آپ مال اور دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے وہ ہماری کام آ جائے گی، تو یہ مطلب یہ آپ جو آپ خرچ کریں گے یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا اللہ رب العزت۔ ان کے لیے بھی یہی معاملہ تھا، آج امت مسلمہ کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ اس وقت اللہ کی کتاب نازل ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، لیکن آج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے بالکل اسی حالت میں جس حالت میں 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ ان کے جو معاملات تھے وہ بھی اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ یہ معاملات ان کے تھے۔ آج اگر آپ اس امت مسلمہ کے سامنے اللہ رب العزت کی بات رکھتے ہیں کہ دیکھو آپ عمل پہ عمل تو کیے جا رہے ہو لیکن عقیدے کے اندر شرک ہے جس کی اللہ رب العزت کے ہاں مغفرت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو وہی معاملات جو یہود و نصارہ یا مشرکین مکہ اہل حق کے ساتھ کیا کرتے تھے وہی معاملات آج جو ہے وہ اہل حق کے ساتھ یہ کرتے ہیں، یعنی ان کی سنت پہ مشرکین مکہ کی سنت پہ یہ چلتے ہیں، یہود و نصارہ کی سنت پہ یہ چلتے ہیں، اور بات کرتے ہیں اللہ رب العزت کی کتاب کے مقابلے میں، اور جان چھوڑانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی آیتیں تھی یہ یہود و نصارہ کے لیے تھی، یہ مشرکین مکہ کے لیے تھی، وہ جو تھے معبودان باطل کو پکارتے تھے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ان آیتوں کے اوپر اگر غور کیا جائے بالکل صاف اور واضح جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اس وقت بھی جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کی بات کو تسلیم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ رب العزت کی کتاب کے اوپر وہ ایمان لے آئے، ان کو اللہ رب العزت نے جنت کی لازوال نعمتوں کے اندر داخل کیا، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ان کو اللہ رب العزت نے جہنم کی دھیکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ وہی فارمولہ آج بھی جو ہے اس امت مسلمہ کے اوپر ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت کی کتاب کو مانیں گے، اس کے مطابق عقیدہ بنائیں گے، اللہ رب العزت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو جنت کی لازوال نعمتوں میں داخل کر دے گا۔ اگر ان کا عقیدہ اپنے علماء اور مشائخ کی عقیدے کے مطابق ہے، ان کی کتابوں کے مطابق ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق وہ جہنم کی دھیکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، چاہے جتنی بھی عمل کرے، جتنی بھی قربانیاں کریں، جتنے بھی یہ حج کریں، لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ جاتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر شرک ہے تو وہ لاکھوں روپے ان کی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل پر عمل کیے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے جو ہے وہ ان کی تھکاوٹ سے جو ہے ان سے ظاہر ہوگا کہ انہوں نے بہت سارے عمل کیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو جہنم کی دھیکتی ہوئی آگ پہ پھینک دے گا۔ کیوں؟ عقیدے کے اندر شرک ہے، اس کی اللہ رب العزت کے ہاں مغفرت نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ جس طرح ابھی حج کا معاملہ چلا گیا، قربانی کا معاملہ چلا گیا، تمام بے مر و بہرات سے ان کی فضیلت پر فضیلت بیان کی جاتی رہی، لیکن اس فضیلت سے پہلے جو ایمان کی فضیلت ہے، اس فضیلت کی جو قدر اللہ رب العزت کے ہاں اٹھے گی، اس قربانی کی جو اللہ رب العزت کے ہاں قدر بنے گی، اس سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے اللہ رب العزت کی کتاب کے اوپر۔
اس کو کبھی بھی نہیں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کا کر بیان فرماتا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت جو ہے وہ نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، ما سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو نقصان کے اندر داخل کر دیتا ہے، اس کے بعد ان سے نکال دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں اللہ رب العزت کے اوپر۔ لیکن آج اس ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ان کے ہاں۔ ہر چیز کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں لیکن ایمان کی فضیلت بیان نہیں کرتے کہ کیا قیمت ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس ایمان کی۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت ایک بندے کا ذکر کرتا ہے۔ دو انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بات بیان کر رہے ہیں ان کی قوم کے سامنے۔ اللہ رب العزت تیسری کو بھیج دیتا ہے، تقویت دیتا ہے، وہ بھی یہی بات بیان کرتا ہے۔ ایک قصبے کے جو ہے وہ پرلے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ان کی بات کا تصدیق کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ یہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے یہ حق ہے، لہذا اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کو مان لو، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے لیکن اللہ رب العزت ان کو جنت کی لازوال نعمتوں میں داخل کر دیا ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اگر کوئی عمل بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت جنتوں کی لازوال نعمتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایمان ہے تو پھر تو جنت کی نعمتیں ہیں، اگر ایمان نہیں ہے اور پوری زندگی آپ اور حج کی نمازیں پڑھی ہو، نوافل پڑھے ہو، صلاۃ خمسہ جو ہے وہ پڑھی ہو، حج پر حج کیے ہو، لیکن ایمان کے اندر ذرا برابر بھی شرک ہے تو پھر جو ہے وہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے۔ ایسا عمل اللہ رب العزت کو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی تو اس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان سے کہو کہ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے ان دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو اس بات کی طرف بلاؤ جو تمہارے اور ان کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے۔ یعنی زبانی طور پر یہود و نصارہ کا یہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ جو حضیر علیہ السلام کو کہ وہ عبادت کرتے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مان کر اس کی عبادت کرتے تھے، ان کو وہ عبادت نہیں سمجھتے تھے۔ جس طرح آج امت مسلمہ کا حال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والی قبر میں زندہ مانتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام کا جو عمل ہے وہ پیش ہونا اس کو مانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کو شرک نہیں مانتے، اور یہی حال ان کا بھی تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی جو ہے وہ رسومیات کرتے ہیں لیکن یہ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، بالکل سیم وہی عقیدہ۔ یہود و نصارہ بھی وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ قائم تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے اس کو بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔
یعنی عبادت بھی اللہ کی کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک بھی نہ بنائے۔ آج اس امت مسلمہ کا حال بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے سامنے آپ بیان کر دو کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے اللہ رب العزت، تو یہ اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العزت کے ہاں شرک کی مغفرت بالکل نہیں ہے۔ شرک ایک ایسی گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے اوپر یہ دلائل پہ دلائل دے دیں گے۔ لیکن جب آپ ان سے کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والی قبر میں زندہ مان کر اللہ رب العزت کی الہی صفت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا جا رہا ہے، تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ ہمیشہ زندہ اور جاوید رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اسی صفت کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ جتنی بھی یہ اولیاء اللہ ہیں ان کو زندہ مان کر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اس صفت کے اندر شریک کیا جاتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی کسی کو جو ہے وہ اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ جو انہوں نے بنائے تھے، مددگار بنائے تھے اللہ کے علاوہ، اس کو بھی جو ہے وہ ہم اس بات کے اوپر بھی اتفاق کر لیں۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کی فرمانبردار ہیں۔ آج اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہے اور وہ پہلے ہو چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی وہ جو جھگڑا بھی کرتے تھے اس انداز سے کرتے تھے کہ ان کو اس بات کا علم بھی تھا کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہے، اپنا رشتہ بھی جینے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس بات کا علم بھی ہے کہ جن کے پاس جو آسمانی کتابیں ہمارے پاس موجود ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اتری ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کے اندر جو ہوائی دین کا ایک سلسلہ تھا، اپنے علماء و اجداد کو جنہوں نے کفر و شرک کہا تھا ان کو غلط کہنا تھا، ان کی دفاع میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب کی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا انہوں نے۔ اور آج بھی ہمارے سامنے یہی حال ہے۔ کیا یہ جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ باتیں نازل فرمائی ہے کہ یہ مردہ اس قبر کے اندر مردہ ہے، ان میں جان کی رمق تک نہیں ہے، ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ دوبارہ کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ان کو یہ بھی علم ہے کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ نہیں سنتا، وہ نہیں دیکھتا، ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، لیکن ان کے باوجود جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اپنے علماء اور مشائخ کو اور اپنے آباء و اجداد کی دین کو بچایا جا رہا ہے کہ اگر آج اس بات کو تسلیم کر لے اللہ رب العزت کی کہ یہ مردہ اس قبر کے اندر مردہ ہے، اس کے اندر جان کی رمق تک نہیں ہے، تو ان کے سارے جو معاملات ہیں ان قبر کے ساتھ جڑے ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر ان کو حقیقی دین ان کے اللہ رب العزت کا کی کتاب کی آیت عوام الناس کے سامنے رکھنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کے گنڈے لگ جائیں گے ان کے لیے، کیونکہ پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کی دین کے اوپر اجرت لینا حرام ہے، اور اللہ کی کتاب کی یہ بات ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ بات ثابت ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات رک جاتے ہیں، پھر اسی بوجھ اور حضرت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے۔
واضح دلائل آنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی بات کو جو ہے وہ نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ دیکھو اسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی جھگڑا بھی ایسے معاملات کے اندر جن کا تھوڑا بہت علم تھا ان کے اندر تو کر ہی لیا، لیکن جن کا تھوڑا بہت بھی علم نہیں تھا ان معاملات کے اندر بھی جھگڑنے لگے. یعنی جو معاملات اللہ رب العزت نے ظاہر کیے ہیں بالکل واضح اللہ رب العزت کی کتاب، ان معاملات میں بھی جھگڑتے ہیں، اور جو معاملات اللہ کی کتاب سے تھوڑے بہت ظاہر بھی نہیں ہیں ان میں تو اسی لیے جھگڑتے ہیں. اور یہ حال ان کا بھی تھا اور امت مسلمہ کا بھی ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کے ایک ہو رہے تھے، اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرمان بردار تھے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. وہ بالکل واضح آیت ہے کہ ان کا جو دعویٰ تھا کہ یہودی جو ہے وہ اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، عیسائی جو ہے وہ اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے. عیسائی جو ہے وہ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین جو ہے وہ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کے اس سے تھا، یعنی مکی کے لوگوں سے تھا. رشتہ سارے جوڑنا چاہ رہے تھے لیکن عقیدہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا. جس طرح اس امت مسلمہ کا حال ہے، تمام فرقے جو لوگ ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، حنبلی، سب جو ہے وہ اپنا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. کتابوں کے اندر اپنے وہ خواب بیان کر کے جو ہے انہوں نے لکھے ہیں. ہر کسی کے خواب میں جو ہے وہ آ کے ان کو بشارت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حق پر ہو، یہی جو ہے وہ جماعت حق پر ہے. لیکن عوام الناس کو اللہ رب العزت کی کتاب کی طرف نہیں آنے دیتے ہیں. خوابوں کی دین میں جو ہے وہ ان کو گھیرا ہوا ہے. حالانکہ ان تمام فرقے والوں کو اس بات کا علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ شیعہ تھے، نہ سنی تھے، نہ حنبلی تھے، وہ بلکہ یکسو مسلم تھے. وہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں سورہ حج کے آخری رکوع میں کہ وَسَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارا نام مسلمان کا ہے جو کتاب سے پہلے بھی تھا اور اس کتاب کے بعد بھی ہوگا. یعنی کہ قیامت تک جو لوگ اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے وہ اپنا نام جو ہے وہ مسلم رکھیں گے، اللہ رب العزت کا فرمان بردار رکھیں گے. لیکن اسلام کے رکھنے کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمارا نام رکھا ہے. آج انہوں نے اپنے اپنے نام رکھ لیے، فرقے بنا لیے. اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس میں فرقے نہ بناؤ. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كَانُوا شِيَعًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ ہو گئے. واضح آیت اللہ رب العزت کی کتاب کی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے نام کے اوپر بضد ہیں، اپنی کتابیں لکھی ہے.
اور لوگوں کو یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہے، جس طرح فضائل اعمال ہے، اسی میں قرآن و حدیث ہے، حالانکہ ان کے اندر ایسی من گڑت واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جو بالکل قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اس کتاب فضائل اعمال کے اندر موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگی، تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا، اور اللہ نے پوچھا ان سے کہ یہ بات آپ نے کہاں پر دیکھی؟ تو لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بیان کیا کہ عرش کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے، بالکل اللہ رب العزت کی کتاب کی مخالف۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اور وہ کلمات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یعنی پوری دین اللہ رب العزت کی کتاب کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب کچھ اور بات بیان فرمائے، ان کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے، اس کی نشاندہی کی جائے ان کے سامنے۔ جب لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ اس کی نشاندہی کر دیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم دو باتوں کو مانتے ہیں، یعنی قرآن کی مخالف بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، یعنی عجیب سا معاملہ بنایا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بات جو بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، اس کے باوجود اس بات کے اوپر اتفاق نہیں کیا جاتا کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے زکریا صاحب میں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ کفریہ بات ہے، اور یہ طاغوت ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کی مخالف اپنی بات بیان کی ہے اور سرکشی کی ہے، ان کا کفر کیا جائے، یعنی اس بات کو وہ نہیں مانتے، اس بات کو بیان نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں عوام الناس کی آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی ڈالنے والی بات کہ ہم دونوں باتوں کو مانتے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان ہے، اس کا ضمیر جاگا ہوا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے ان سے کہ کیسی دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ دو وجہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے معافی کی۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو معاف کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر وہ کلمات بیان کیے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے ہیں، تب جا کے اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا ہے۔ جو کلمات آپ بیان کر رہے ہو، وہ یہ کلمات نہیں ہو سکتے۔ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، دو نہیں ہوئی تھی، ایک غلطی جس کی بات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان کی ہے، دوبارہ تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اس سے۔ تو پھر کس طرح جو ہے وہ دوبارہ معافی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ لیکن شرک کے لیے بنیاد نکالنا ہوتا ہے ان کو، اور یہ انہوں نے نکال لیا وہاں۔ یعنی وسیلے کا جو شرک ہے، جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہی شرک ان کے اندر موجود ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو یا اسماعیل علیہ السلام کو یا اسحاق علیہ السلام کو یا لات منات حبل عزا کو یہ تو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے مدد کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری بات سنتا نہیں ہے اور ان کی جو ہے وہ ٹالتا نہیں ہے۔ ہم ان کے سامنے اپنی بات رکھ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ہماری بات پیش کر دیتا ہے۔ اور یہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ چھت پر چڑھنے کے لیے جو ہے وہ سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی وسیلہ چاہیے، ان کو بھی وسیلہ چاہیے تھا۔
یعنی کوئی فرق نہیں ہے ان اور ان کے درمیان، مشرکین مکہ یہود و نصارہ کے درمیان اور اس امت مسلمہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ زبانی طور پر جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں اور اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں، یہ زبانی دعویٰ ہے ان کا، اور یہی زبانی دعویٰ ان کا بھی تھا، اور یہ بھی جو ہے وہی کام کر رہے ہیں جو وہ لوگ کرتے تھے، بالکل سیم وہی انداز ہے۔ اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے اوپر غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بالکل سیم اسی طریقے پر چل رہے ہیں جس طریقے کے اوپر یہود و نصارہ چلتے تھے، مشرکین مکہ چلتے تھے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ قربت رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یہود و نصارہ سے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنا چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ جو ہے وہ زیادہ ہم قریب ہے ابراہیم علیہ السلام کے، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ ان کے طریقے کے اوپر تو چلو، ان کی بات تو مان لو۔ لیکن ایسا نہیں تھا، نہ ان کے درمیان تھا، نہ ان کی امت مسلمہ کا حال بھی یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث آپ ان کے سامنے رکھ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے من تعلق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور یہ جو ہے علماء اور مشائخ جو مدرسوں کے اور مسجدوں کے وارث بنے ہوئے ہیں، یہاں سے یہ تعویذ لکھتے ہیں، یعنی تعویذ لکھنے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، ان کے پاس علم ہوتا ہے، انہوں نے مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ تعویذ لکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے ہے، لیکن اس کی بات کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ سب سے آگے جو ہے روڈوں کے اوپر آتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ محبت روڈوں پہ نہیں کی جاتی جلوسوں کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو پھر ان سے اپنا رشتہ، دینی رشتہ، ان کی سنت کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا۔ آپ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس امت مسلمہ کا دیکھ لیں، کیا یہ علماء اور مشائخ ان کو نہیں بتاتے؟ قبرستانوں کا حال ہمارے سامنے ہے، کسی بھی قبرستان میں آپ جائیں، کوئی ایک آدھ قبر آپ کو ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، سارے قبر جو ہے وہ آپ کو پکے ملیں گے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اس کے اوپر مجاور بیٹھنے سے منع کیا تھا، ان سے منتیں اور مرادیں مانگنے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ لیکن آج نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی اہمیت ہے، نہ اللہ رب العزت کی کتاب کی کوئی اہمیت ہے، لیکن دعویٰ سب کا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر ہیں، اس کی امت کی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب جو ہے وہ جنت ہمارے اوپر واجب ہو گئی ہے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ بالکل سیم وہی عقیدہ، وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں گی مگر کچھ عرصے کے لیے۔ یہود و نصارہ مشرکین مکہ سب کا یہی عقیدہ تھا۔ آپ کسی بھی معاملے کے اندر اس امت مسلمہ کے سامنے آپ رکھ دیں کہ اللہ کا خوف کرو، کہ دنیا کی زندگی کا ہمیں جواب دینا ہے، اگر یہ زندگی اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق ہوگی تو جنت میں جائیں گے۔ حدیث کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ 72 فرقے ہو گئے تھے، عنقریب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ 73 فرقے بن جائے گی، اس میں ایک جنت میں جائے گی، وہ ایک کون سی جنت میں جائے گی یہ نہیں بتائیں گے، جو اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنے والی ہوگی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا اور اللہ رب العزت کی کتاب کی بات کو ماننا، تو پھر جو ہے وہاں پر ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کے علماء اور مشائخ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک عجیب کھیل تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے اللہ کی دین کا۔ جتنا بھی ان کے سامنے آپ اللہ رب العزت کی کتاب کی بات رکھیں گے، اتنا ہی جو ہے وہ اپنے بوجھ اور حسد کے اندر، جس طرح یہود و نصارہ کا معاملہ تھا، جو ہے یہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خود بھی عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ یہ کل صاحب موجود ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کو سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی